السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت، اس کا مقام اور لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں بھی اسی آخری عشرے سے تعلق رکھنے والی ایک خاص عبادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دنیا کی جھنجھٹوں سے خالص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے، اپنے آپ کو وقف کر لے، اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے مسجد میں ٹھہرا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اس آخری عشرے کے اندر اور دیگر سنتیں ہیں، وہیں یہ سنت ہے کہ آپ اس آخری عشرے کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات بھی اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کریں، اور اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہوگا۔ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کی یا مردوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو مسجد کے اندر، تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد کے اندر۔ تو لہذا چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں آ کر کے اعتکاف کریں۔ عورتوں کے حوالے سے کہ عورتیں مسجد میں اسی وقت اعتکاف کریں جب مسجد کے اندر تمام تر انتظامات ہو، اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس کی عزت کے تحفظ کے تمام سامان موجود ہو، اس کو کسی قسم کے خطرات نہ ہو، تو وہ آ کر کے مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ ورنہ اگر ایسا انتظام نہ ہو تو وہ مسجد میں اعتکاف نہ کرے اور دل چھوٹا نہ کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری عبادتوں کے ذریعے سے ان کو ثواب دے گا، دوسری عبادتوں کے کرنے کی توفیق دے گا۔ اب رہا سوال کہ اعتکاف میں کب جانی چاہیے؟ تو اعتکاف میں داخل ہونے کے لیے 20ویں رمضان ختم ہونے سے، یعنی 20ویں رمضان جیسے ہی ختم ہو، 21ویں رمضان شروع ہو جائے، یعنی اردو کے حساب سے آپ مغرب کے وقت ٹائم بدل جاتا ہے، تو جس کو اعتکاف کرنا ہو وہ 20واں روزہ کھولتے ہی یا اس سے پہلے مسجد میں آ جائے اور تب سے اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، اور جب 29 کا چاند دکھ جائے یا 29 کا چاند نہ دکھے تو 30 روزہ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے اعتکاف سے نکل جائے۔ 10 دنوں کا اعتکاف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، جو سعودی کے بہت بڑے مفتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ سنت تو یہی ہے کہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر کوئی انسان اس سے زیادہ کرتا ہے، اس سے کم کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ معتکف جو انسان اعتکاف میں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، دعا میں گزارے، استغفار میں گزارے، دنیاوی باتوں میں نہ گزارے، فضول کی باتوں میں نہ گزارے، یہاں آ کر کے دنیاوی کاموں میں نہ لگ جائے، موبائل کے ذریعے اپنے ٹائم پاس کو خراب نہ کرے، بلکہ جب وہ مسجد میں آیا ہے اعتکاف کی نیت سے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، تو اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ان اوقات میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھے، وہ دنیاوی باتوں سے، دنیاوی چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی انسان اعتکاف کی حالت میں ہے، اس کو کوئی ضرورت لاحق ہو گئی، بہت ایمرجنسی ہے،
تو وہ اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے، ضرورت پڑنے پر ہی مسجد سے باہر نکلے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے اعتکاف کے فائدے کو ذکر کر دوں۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے تو یہ مشق اس کو اور بھی دنوں کے لیے، زندگی بھر کے لیے مشق ہو جاتی ہے، اور بھی دنوں کے اندر اس کو اللہ کی عبادت کرنے میں فائدہ ہونے لگتا ہے۔ وہ تہجد کی نمازیں اس کو پڑھنے کو مل جاتی ہے، قیام اللیل مل جاتا ہے، دعا و اذکار میں زیادہ سے زیادہ اوقات اس کو مل جاتا ہے، دل میں مسجد میں رہتے ہوئے اس کو دروس سننے کو مل جاتا ہے، کچھ بیانات سننے کو مل جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو فائدے ہیں جس سے اس کے علم میں اضافہ ہو، جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔